آپ نے ان کا پروڈکشن آرڈرز نہیں نکالے, آپ نے ہمارا نمبرز کم رکھے تھے. بار بار میں نے احتجاج کیا, بار بار میں نے خط لکھا, لیکن یہ جھوٹا اسپیکر, یہ سلیکٹڈ اسپیکر نے قوم سے جھوٹ بولا, اسمبلی سے جھوٹ بولا, نہ خط ملا مجھے, نہیں خط ملا مجھے, اس سے پوچھنا ہے, اس سے پوچھنا ہے. اور اس میں ہمارا دو جو نارتھ وزیرستان اور ساؤتھ وزیرستان کے ممبرز تھے, ان کا نہ ووٹ ہوا, نہ بات کر سکے. اور جب یہ بجٹ آج پیش ہو رہا تھا, اپوزیشن ممبران کو اپنا ٹائم نہیں مل رہا تھا. جو امینڈمنٹس, جو بلز حکومت لے کر رہے تھے, وہ پڑھ بھی نہیں رہے تھے, ان کو بس ایسے پیش کر رہے تھے. دس از سینسرشپ. جب آپ اپوزیشن کے ممبران کے بات نہیں سنتے, جب آپ اپنا بلز ہمیں بتاتے نہیں ہو کہ آپ کیا انٹروڈیوس کرتے ہیں, ہم کیسے اس کا ووٹ کریں گے, کیسے اس کے حق میں ووٹ کریں گے, کیسے اس کے خلاف ووٹ کریں گے, اگر آپ ہمیں بتاتے بھی نہیں ہو یہ ہے کیا. اس کے اوپر انہوں نے زبردستی 2 بلز جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے منی بل سے, زبردستی اس کے تھرو پاس کروایا. اسپیکر صاحب کو پتا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا ہے, اسپیکر صاحب کو پتا ہے کہ کورٹ کے فیصلے موجود ہے کہ اگر منی بل نہیں ہے تو آپ ان بلز کو منی بل کے ساتھ ملا کے پاس نہیں کروا سکتے ہو. مگر انہوں نے دھاندلی کر کے 2 بلز پاس کروائے. انہوں نے سندھ پہ حملہ کیا ہے اس بجٹ کے تھرو, انہوں نے تھرکول پہ حملہ کیا ہے اس بجٹ کے تھرو. آپ کا جو کانسٹیٹیوشنل فورم ہے, وہاں فیصلہ کیا گیا کہ جو 7% ٹیکس تھرکول پہ لگنا تھا اس کو ایکسمپٹ کیا جائے گا, تاکہ 0% ٹیکس ہو, تاکہ وہ کول کا کم پرائس ہو, تاکہ آپ کا بجلی کا کم پرائس ہو, تاکہ ہم جب پاکستانیوں کو بجلی دیتے ہیں ان کو کم پیسہ دینا پڑے. اس نالائق نااہل ظالم حکومت نے کیا کیا, انہوں نے وہ 7% ٹیکس جو کہ 0 ہونا تھا اس کو 15% 15% قرار دے دیا, تاکہ میرا صوبہ کا معاشی قتل ہو, میرا تھر کا عوام کا معاشی قتل ہو. ہم نے اتنا بڑا کارنامہ, پاکستان کے سب سے بڑا منصوبہ سندھ میں تھر میں ہو رہا ہے, ہم نے یہ کالا سونا نکالا ہے, نہ صرف میرا ہے یہ آپ کا بھی ہے. اور یہ ظالمانہ وفاقی حکومت اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہر طرف میرا صوبہ کا معاشی قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم یہ بالکل برداشت نہیں کر سکتے ہیں. یہ عوام دشمن حکومت عوام کا خون چوس رہا ہے, ہمارا کسانوں کا معاشی قتل کر رہا ہے, ہمارا مزدوروں کا معاشی قتل ہو رہا ہے. 1 کروڑ نوکریاں کا وعدہ کیا تھا, 1 کروڑ نوکریاں کا, اس بجٹ میں ایک بھی نوکری نہیں ہے. الٹا یہ عوام سے نوکریاں چھین رہے ہیں. 50 لاکھ گھر کا وعدہ کیا تھا, اس بجٹ میں ایک گھر کا بھی بجٹ نہیں ہے. الٹا انکروچمنٹ کے نام پہ غریبوں کے سر سے چھت چھین رہے ہیں. یہ کس قسم کا ظالمانہ نظام ہے جہاں ہم بول نہیں سکتے ہیں, ہمارا الفاظ بھی سینسر ہو جاتے ہیں, ہمارے ممبران کو قید میں رکھا جاتا ہے تاکہ وہ ووٹ نہیں دے سکتے ہیں, اور جب ہم موجود ہیں سیشن میں پھر اسپیکر ہمیں آزادی سے کے ساتھ صحافت کے ساتھ نہیں چلاتے ہیں یہ ہاؤس کو. میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک ڈارک ڈے ہے پاکستان کی تاریخ میں, پاکستان کی پارلیمان کی تاریخ میں. اور میں پاکستان کے عوام سے کہتا ہوں کہ اٹھ کھڑے ہو جائے. ہم کب تک یہ ظلم برداشت کر سکتے ہیں, ہم کب تک غریبوں سے پیسہ چھین کے کسانوں کا سبسڈیز چھین کے, مزدوروں کا تنخواہ نہ بھرا کے, پینشنرز کا پینشنز نہ بھرا کے امیروں کے لیے بیل آؤٹس دیں گے, امیروں کے لیے ٹیکس ایمنسٹیز دیں گے. یہ کس قسم کا نیا پاکستان ہے جہاں اس صورتحال میں بھی, جہاں ہمارا ملک اکنامک کرائسس میں ہے, جہاں ہم نے سب سوچ سمجھ کے چلنا ہے, اس ٹائم پہ تب بھی آپ غریبوں پہ بوجھ ڈال کے امیروں کو ریلیف دے رہے ہیں. اگر یہ ظلم نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم وزیر اعظم کو سلیکٹ نہیں کہہ سکتے؟ اگر وزیر اعظم اپنا بجٹ نہیں پیش کر سکتا, اپنے فائنانس منسٹر نہیں رکھ سکتا, یہ پی ٹی آئی کا بجٹ نہیں ہے, پی ٹی آئی ایم ایف کا بجٹ ہے, یہ آپ سب کے سامنے ہے, تو میں اس کو سلیکٹ نہ کہوں تو کیا کہوں؟ میں پاکستان کے عوام سے اپیل کرتا ہوں,
کہ میں باہر نکل رہا ہوں اس ظلم کے خلاف. کل میرا گجر خان میں جلسہ ہوگا, میں پنجاب کے عوام سے مخاطب ہوں گا, میں ان کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے اس حکومت نے ان کا صوبہ پہ ڈاکہ ڈالا ہے, ان کے جیب پہ ڈاکہ ڈالا ہے, کس طریقے سے وہ ظلم پر ظلم کر رہے ہیں, کس طریقے سے وہ جان بوجھ کے, چاہے وہ وزیر اعظم ہو, چاہے وہ اسپیکر ہو, چاہے وہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہو, جان بوجھ کے نااہل نالائق لوگ بٹھا کے ہمارا عوام کا زندگی حرام کر رہے ہیں, عذاب بنا رہے ہیں, ان کا معاشی قتل کر رہے ہیں. یہ سب آپ کے سامنے ہیں. آپ نے سب دیکھا کس طریقے سے آج ہاؤس کے پروسیڈنگز ہوئے تھے. اگر یہ سلسلہ چلتا ہے, مجھے ڈر ہے, مجھے خوف ہے کہ ہمارا سسٹم اس طریقے سے نہیں چل سکتا. اگر ہم عوام کے ساتھ مل کر جدوجہد نہیں کرتے ہیں, اگر ہم عوام کا آواز یہاں اسلام آباد میں نہیں پہنچاتے ہیں, تو پھر مجھے فکر ہے میرے قوم کے لیے, مجھے فکر ہے میرے ملک کے غریبوں کے لیے. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اس ملک کے غریب عوام کی معاشی حقوق کے لیے, اس ملک کی جمہوری حقوق کے لیے اور اس ملک کے انسانی حقوق کے لیے جدوجہد کی ہے اور آج بھی کریں گے. آپ سب کا کر چکے تھے کہ بجٹ کی منظوری کو بھرپور طریقے سے اس کی محافظت کی جائے گی, روکا جائے گا, اور کل جو آپ کا جلسہ ہے وہ تو پہلے سے طے شدہ ہے, اور آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر بجٹ منظور ہوا تو آپ سڑکوں پر نکلیں گے, بھرپور احتجاج ہوگا. آج بجٹ منظور ہو گیا, تحفظات آپ کے سامنے آ رہے ہیں, تو اب کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ کیا سڑکوں پر نکلیں گے جلسے کے بعد؟ یہ جلسہ میں بجٹ کے درمیان میں باہر نکلا. بجٹ کے درمیان میں نواب شاہ میں جلسہ رکھا, پورے ملک کے سامنے یہ بجٹ. بلاول بھٹو زرداری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارے ممبران کو قید میں رکھا جاتا ہے, جب ہم موجود ہوتے ہیں تب بھی ہمیں آزادی سے بولنے نہیں دیا جاتا. آپ غریبوں پر بوجھ ڈال کر امیروں کو ریلیف دے رہے ہیں, یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ تبدیلی کے نام پہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہا ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جس نے پہلے بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوا اور آج بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اس دن جب انہوں نے میرے والد کو گرفتار کیا, تب بھی میں نے کہا آپ عوام دوست بجٹ پیش کرو اور ہم آپ کا حمایت کریں گے, ہم ڈیسک تھمکی کریں گے, ہم آپ کو ووٹ بھی دیں گے. لیکن انہوں نے عوام دشمن بجٹ پیش کیا ہے, ٹیکس کا طوفان کھڑا کر دیا ہے, مہنگائی کی سونامی میں عوام ڈوب رہے ہیں اور کوئی اور راستہ نہیں ہے. پارلیمان میں ہم احتجاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, پارلیمان میں ہم قانونی راستہ اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں, مگر یہ سلیکٹڈ اسپیکر ہم نے چلنے نہیں دے رہے ہیں. تو ہمارا کیا آپشن رہتا ہے؟ یہ فرمائیں کہ آپ نے اناؤنس کیا تھا, ایک کمیٹی بھی قائم کی تھی کہ اتحادی حکومتی اتحاد رابطہ کرے گی. جی ہم نے رابطہ وہ بھی نہیں کر سکتے, نہیں وہ ہم احتجاجی تحریک بھی نہیں چلانا چاہتے, غصے میں بھی بہت لگ رہے ہیں. ایک تو احتجاجی تحریک کس نے کہا نہیں چلانا چاہتا؟ کس نے کہا احتجاجی نہیں چلانا چاہتا؟ کس نے کہا حکومت نہیں گرانا چاہتا؟ میں نے کہا میں پارلیمان کو, جمہوریت کو نہیں گرانا چاہتا ہوں. ہم نے کمیٹی بنایا, ہم نے ایل آئی سے بھی رابطہ کیا, لیکن ہم کیا کریں؟ اگر یہ حکومت مسنگ پرسنز کو استعمال کر کے, مسنگ پرسنز ایشو کو استعمال کرے, اس کو استعمال کر کے ہمارا بی این پی کے دوستوں کو بلیک میل کریں گے, پریشرائز کریں گے کہ اگر آپ ہمیں ووٹ دیتے تو پھر ہم آپ کے 50 بندے نکالیں گے, تو میں سمجھتا ہوں یہ اچھی بات ہے. لیکن یہ ایک قسم کا آرم ٹوئسٹنگ ہے نا, ایسے جمہوریت نہیں چلتی. ہم کیا کریں اگر 2 ممبران قید میں ہیں؟ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ ان کو, یہ کسی نارمل سیشن تو نہیں تھا, یہ بجٹ تھا. بجٹ اس ہاؤس کا سب سے بڑا ذمہ داری ہوتا ہے, اس میں آج رکھا گیا ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی ہر محاذ پہ اس حکومت کے خلاف کر رہی ہے. یہ بتائیے گا کہ کیا جس طرح اپوزیشن پارٹی جمع ہے اور تحریک چلنے جا رہی ہے, کیا آخری کیل ہوگا تو ایک اسلام آباد لاک ڈاؤن کے نام سے؟ دیکھو, وہ اسٹریٹجی جو ہے وہ ہمارا رہبر کمیٹی اسٹریٹجی طے کرے گا. تحریک ایک دم سے ایک رات میں نہیں بنتے ہیں, محنت لگتا ہے, کام کرنا پڑتا ہے.
مولانا صاحب نے 12 ملین مارچ کیا ہے. میں نے 40 کے قریب جلسے یا ریلیز یا پبلک خطاب کیے ہیں الیکشن سے لے کے آج دن تک. میں نے گلگت بلتستان کا آدھا گلگت بلتستان کور کیا ہوں اور ڈسٹرکٹ میں جا کے جلسہ جلوس کیا ہے. پورا سندھ میں نہ صرف جلسے مگر میرا ٹرین مارچ میں نے ہر شہر پہ نکلا ہوں. اور کل جیسے میں نے کہا میرا جلسہ ہے گجر خان میں. اس کے بعد نیکسٹ ویک انشاءاللہ تعالیٰ میں فاٹا اور خیبر پختونخوا میں ہوں گا. اس کے بعد ساؤتھ پنجاب اور انشاءاللہ سکھر کے ارد گرد میں گھوموں گا, ہر جگہ جاؤں گا. جمہوری, آئینی, قانونی اور اخلاقی روایت کو جس طرح بلڈوز کر کے یہ بجٹ پاس کروایا گیا ہے, سیاسی جماعتوں کو اس کا کون سا میکینزم اختیار کرنا چاہیے جس سے عوام کے امور کی ترجمانی ہو؟ دیکھو آج ہم نے ان کو مجبور کر دیا تھا چھت تک. جب وہ بلڈوز کرنے کی کوشش کر رہے تھے ہم نے بھی پہلی بار ایک سٹیپ لیا, ایک اسٹریٹجی اپنایا کہ ہم نے ہر شک پہ پیر ان کو مجبور کیا کہ ان کو گنتی کرنا پڑا, اٹھ کے گنتی کرنا پڑا. تو ان کا بلڈوزنگ کو ہم نے تھوڑا سا ڈیلے کر پایا. لیکن ہمیں بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ جو اسپیکر ہے وہ لمٹس کو اتنا کراس کرے گا کہ ہمارا جو آخری ووٹ تھا جو کہ چیلنج ہوا, جو کہ میں نے خود چیلنج کیا. اور چیلنج جب آپ کرتے ہو رولز میں ہے کہ ایک اسپیکر نے پھر گنتی کرنا ہے, لیکن وہ نہیں ہوا. اسپیکر نے اپنا کرسی سے اٹھ کے بھاگ گیا تھا. تو آپ مجھے بتائیں یہ قانونی بجٹ ہے, یہ لیگل بجٹ ہے, یہ دھاندلی زدہ غیر آئینی انکانسٹیٹیوشنل بجٹ ہے جو پی ٹی آئی ایم ایف کی طرف سے آیا ہے؟ ایسے چلتا رہا تو مجھے وہ خدشہ ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو تیسری قوت آ سکتی ہے. دیکھو تیسری قوت کی بات نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر حکومت خود جمہوریت نہیں چاہتی, اگر حکومت خود پارلیمان کو چلتا نہیں دیکھنا چاہتی ہے تو پھر نقصان پہنچے گا ہمارا سسٹم. یعنی سب بہت جد و جہد کے بعد, قربانیوں کے بعد یہ سسٹم کھڑا کیا ہے. 2014 میں انہوں نے پارلیمان کے باہر سے اس سسٹم پہ حملہ کیا اور آج پارلیمان کے اندر سے حملے کر رہے ہیں. یہ دھاندلی سے یہ بجٹ بھی پاس کیا ہے, 18ویں ترمیم پہ بھی حملے کر رہے ہیں, NFC اوارڈ پہ بھی حملے کر رہے ہیں. تو یہ ہر طرف سے اس نظام پہ حملے کر رہے ہیں. بلاول صاحب یہ بتائیے گا, آج فوج کی طرف سے بھی یہ پیغام آیا آرمی چیف کی جانب سے کہ معیشت کے مشکل فیصلے کرنا ہوں گے, سب کو مل کر کردار ادا کرنا ہوگا. کیا سمجھتے ہیں یہ اپوزیشن کو پیغام دیا گیا ہے؟ آرمی چیف جو ہے وہ اپوزیشن یا کسی سیاسی جماعت کو پیغام دیتا ہے. وہ ایک گیدرنگ میں تھا, وہاں معیشت کا ٹاپک اوپر آیا, لیکن یہ بالکل صحیح بات ہے. اور یہ جو پیغام ہے یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے اٹ از اے فیکٹ کہ ہم نے سب مل کے کرنا ہے. میں نے اپنا پہلا تقریر میں کہا کہ ہم آپ کے مخالفت کریں گے, لیکن جہاں تک نیشنل ایشوز ہے, جہاں تک ہمارا معیشت ہے, ہم مل کے کام کرنے کے لیے تیار ہے. شہباز شریف صاحب نے بھی کہا, صدر زرداری صاحب نے بھی کہا, لیکن ہم کیا کریں. یہ حکومت کنسنسس نہیں چاہتی ہے. یہ حکومت سب کچھ خود کرنا چاہتی ہے. نہ اگر وہ کر سکتے تھے, اگر لائق تھے, اگر اچھا کام کر رہے تھے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن جس چیز میں خان ہاتھ ڈالتا ہے وہ بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے, چاہے وہ ہمارا معیشت ہو, چاہے وہ ہمارا سیاست ہو, چاہے ہمارا حکومت ہو. تو اس صورتحال میں سارے اپوزیشن پارٹیز مل کے کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سارے اپوزیشن پارٹیز آپس کے جو اختلافات ہے وہ بھول کے عوام کے مفاد کے لیے, عوام کے مسائل کا حل نکالنے کے لیے مل کے کام کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اچھا نتیجہ نکلے گا. سوال یہ ہے, آپ کے اس ہاتھ نے بہت ہی اہم نقطہ, آئینی نقطہ اسپیکر صاحب کے توجہ دلایا. کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بہت اچھی تیاری کی. پٹیل صاحب نے جو نقطہ دلایا, میرا سوال سر آپ سے یہ ہے کہ اسپیکر کے اس رویے کے خلاف, اس کو آپ نے دیا اور ضیاء عمریت سے بھی ملوا دیا اور مشرف عمریت سے بھی ملا دیا, تو اس کے خلاف کوئی آپ عملہ اقدام نہیں کریں گے؟ دیکھیے جیسے آپ نے دیکھا ہے, اگر ہمارا ممبرز پروڈیوس نہیں ہوں گے تو اس عمل کا شاید فرق نہیں پڑے گا, لیکن احتجاجاً
احتجاجاً اصولاً میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں عمل لینا چاہیے. میں سارے اپوزیشن پارٹی سے بات کر کے اس پہ جب فیصلہ ہوتا ہے آپ کو بتاؤں گا. لیکن میں بالکل ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ان to protest this obnoxious, illegal behavior, we have to take steps against the Speaker of the National Assembly. اچھا بلاول صاحب، آپ کی میٹنگ کے رسپانس میں آج گورنمنٹ نے کلیم کیا ہے کہ جو چیئرمین سینٹ کی نو کانفیڈنس گورنمنٹ ہے اس میں آپ کے جو اپنے سینیٹرز ہیں وہ آپ لوگوں کا ساتھ ہی دے رہے ہیں اور آپ کی پارٹی میں جو پھول پڑ گئی ہے، کیا کہیں گے؟ میں حکومت کو کہوں گا کہ ہم دیکھتے ہیں جب الیکشن ہوتے ہیں مگر زرد و رائے اپنے ہی ممبرز پہ اور اپنا ہی ایلائز پہ، ایسا نہیں ہے. بجٹ پھر بھی کامیاب ہو جاتا ہے یا جیسے بھی ہوتا ہے. اب کیا پھر آپ کو مل کے نہیں بیٹھنا چاہیے؟ وہ کونسل جو رہنما کونسل ہے وہ کب بیٹھے گی؟ اس کے اوپر کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اوبیسلی بھائی آپ کو پتا، مجھے پتا کہ کتنے ووٹس تھے ہاؤس میں، مجھے پتا، آپ کو پتا کہ دھاندلی ہوا، ان کو جعلی مینڈیٹ ملا. مگر اس کا یہ نہیں مطلب تھا کہ ہم لیٹ جائے، مان لے کہ یہ عوام دشمن بجٹ پاس ہوگا. ہم نے ٹف ٹائم دیا، ہم نے ہر شک پہ مخالفت کی. میں سلوٹ پیش کرتا ہوں خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ممبران کو، جس طریقے پہ ہر کٹ موشن پہ پچھلے 2 دن ان کی تقریریں مسلسل بیک بینچ سے لے کے فرنٹ بینچ پہ چل رہا. میرے خیال میں نے ایسا نہیں دیکھا، نہ ہمارے دور میں نہ نواز شریف کے دور میں کسی کو اتنا ٹف ٹائم ملا تھا بجٹ پہ. میں خاص طور پہ میرا MNA جو ہے نوشیر فیروز سے اور ذوالفقار بہن صاحب اور پیر فضل شاہ صاحب کا سلام پیش کرنا چاہوں گا. ذوالفقار بہن صاحب کی بیٹی جو ہے وہ بیمار ہے، سرجری ہو رہا ہے اٹلی میں، بیٹی کو چھوڑ کر واپس آیا اس عوام دشمن بجٹ کی مخالفت کرنے کے لیے. پیر فضل شاہ صاحب کی والدہ اب ICU میں ہیں، والدہ کو ICU میں چھوڑ کے یہاں آ کر 3 دن سے اس عوام دشمن بجٹ کو مخالفت کر رہے ہیں. اس لیے ہم غریب کا، عوام کا دکھ سمجھتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ یہ ظلم برداشت نہیں کر سکیں گے، ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. جیت ہار ایک طرف، عوام کو پتہ ہونا چاہیے، اس ملک کا عوام کو پتہ ہونا چاہیے. جب آپ کے اوپر ظلم ہو رہا تھا، جب آپ کا معاشی قتل ہو رہا تھا، تو پاکستان پیپلز پارٹی آپ کا شانہ بشانہ کھڑی تھی، کل بھی کھڑی تھی اور آج بھی کھڑی. میرا سوال جنرل سا سوال یہ ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ احتجاج کی بات کر رہی ہیں، لیکن حکومت نے ایک نیریٹو ڈیولپ کر دی ہے جس میں چور، ڈاکو اور لوٹ گئے. ایسی صورتحال میں جب آپ پبلک میں جائیں گے، آپ کیا سمجھتے ہیں کتنی بڑی پرابلم ہو سکتی ہے؟ کوئی پرابلم نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ حکومت اور دوسری حکومتوں نے بھی پروپیگنڈا اور جھوٹ اور پہ ہمیشہ اپنا سیاست کیا ہے، لیکن وہ ہمیشہ ناکام رہے ہیں اور اب بھی ناکام رہیں گے. آپ کچھ دیر سے تھوڑی دیر سے جھوٹ پہ چل سکتے ہیں، لیکن آپ ہمیشہ کے لیے سب کو بے وقوف نہیں کر سکتے ہو. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا اصل شکل اب عوام کے سامنے آ گیا ہے. وہ جانتے ہیں کہ خان کا ہر وعدہ جھوٹا نکلا، عمران کا ہر نعرہ دھوکا نکلا. تو پھر میں امید کرتا ہوں کہ اس ملک کے عوام میرے لیے نہیں، اپنے آپ کے لیے جدوجہد کریں گے، اپنے صوبوں کے حقوق کے لیے جدوجہد کریں گے، اپنے معاشی خود مختاری کے لیے، اپنے معاشی خوشحالی کے لیے جدوجہد کریں گے.